سوال، کتنے نبی بھیجے اللہ نے؟ 1,24,000. رسول 13. ان انبیاء میں سے اگر کوئی معراج پہ جانا چاہے جا سکتا ہے یا نہیں جا سکتا؟ کہہ رہے ہیں جا سکتا ہے، بعض کہہ رہے ہیں نہیں جا سکتا. تو ملتان کے دانشوروں میں اختلاف ہو گیا. تو آئیے پھر بحث کو آگے بڑھائیں اور اختلاف حل کرنے کی کوشش کریں. کیا رسولوں میں سے پیغمبر کے علاوہ کوئی دوسرا رسول اس طرح جیسے ختمی مرتبت معراج پر تشریف لے کے گئے جا سکتا ہے؟ بتائیے کیوں نہیں جا سکتا؟ کیا مسئلہ ہے؟ اگر پیغمبر جا سکتے ہیں تو کوئی دوسرا کیوں نہیں جا سکتا؟ اللہ مثلا یہ باتیں کی گئی ہیں، میرے کانوں تک پہنچی ہیں کہ کیا اللہ یزید کو جنت میں لے جا سکتا ہے یا نہیں لے جا سکتا؟ اور بعضوں نے کہا چونکہ خدا علی کل شیء قدیر ہے اس لیے لے جا سکتا ہے. مقابلے میں امام حسین میں وہ بات ہی نہیں کر سکتا جو کہی گئی، ممکن نہیں ہے. وہ باغ دشت ہے جس میں علی کے پھول نہیں، جہاں یزید ہو ایسا چمن قبول نہیں. خدا کبھی کر نہیں سکتا یزید کی بخشش، کیوں؟ وہ بے نیاز ہے لیکن وہ بے اصول نہیں. اللہ کبھی بھی اپنے بنائے ہوئے قاعدے نہیں توڑ سکتا، اپنے ہی بنائے ہوئے اصول اس نے خود طے کیا ہے. خالق عقل ہے اور عقل 2 اور 2 کو 4 بناتی ہے. اب خدا اپنا ہی بنایا وہ قانون نہیں توڑ سکتا. خدا شیء پر قادر ہے، لا شیء پر قادر نہیں ہے. محالات پر اللہ کی قدرت کو مت آزمائیے. خدا اگر کسی اور نبی کو لے کے جانا چاہتا تو پھر وہ صلاحیت بھی اس میں رکھتا. اللہ نے وہ صلاحیت نہیں رکھی اس میں. وہ صلاحیت کیا ہے؟ کیوں کوئی نبی نہیں جا سکتا؟ میں سوال کو اور آگے بڑھاؤں. کیا کوئی فرشتہ یا فرشتوں کا سردار اور رئیس جبرائیل، اگر جبرائیل چاہیں تو وہ معراج پر جا سکتے ہیں؟ نہیں. جب ایک ساتھ چل رہے ہیں بیت المعمور پہ پہنچے، 4تھے آسمان پہ جبرائیل رکے. خود پیغمبر نے پوچھا کیوں رکے؟ آئیے آگے آئیے. کیا جواب دیا؟ ایک پورا بھی آگے بڑھوں تو میرے پاس چل جائیں. جبرائیل کون ہے؟ جبرائیل روح ہے، جسم نہیں ہے. انسان 2 چیزوں کا مرکب ہے، جسم کا اور روح کا. لیکن فرشتہ صرف روح ہے، ایک وجود مجرد. خود کہا، اعتراف کیا کہ میرے پر جل جائیں گے. تو جب جبرائیل نہیں جا سکتے تو پیغمبر کیسے گئے؟ کیونکہ جبرائیل تو صرف روح ہے، پیغمبر روح بھی ہے جسم بھی ہے. اپنے عبد کو، تو عبد کیا ہے؟ جسم اور روح دونوں کا مجموعہ ہے. کیوں جبرائیل نہیں جا سکتے؟ کوئی بھی فرشتہ نہیں جا سکتا، کوئی دوسرا نبی نہیں جا سکتا. پیغمبر جا سکتے ہیں. تو اگلا سوال، کیا پیغمبر کی اہل بیت وہ جانا چاہیں امام زمانہ تک تو کیا وہ جا سکتے ہیں یا نہیں جا سکتے؟ کیوں جا سکتے؟ اور جوان نے کہا کہ نہیں جا سکتے. نہیں جا سکتے تو کیوں نہیں جا سکتے؟ ایک حدیث میں پڑھ دیتا ہوں، تفسیر آپ خود کیجئے، میں زیادہ وضاحت نہیں دوں گا، خود مسئلہ حل ہو جائے گا. اور یہ بھی پتہ چل جائے کہ قرآن کافی نہیں ہے. قرآن کافی ہو تو انسان ہمیشہ الجھتا رہے، پریشان، حیران اور سرگردان رہے. یہ روح ہے کیا؟ انسان 2 چیزوں کا مجموعہ ہے، جسم اور روح. جسم عناصر سے مل کے بنا ہے، مادی عناصر ہیں، 4 ہیں یا بڑھاتے چلے جائیں. اس مٹی سے بنا ہے، اس عالم ملک سے انسان کا جسم تیار ہوا ہے، دوبارہ اس مٹی سے بنا ہے، دوبارہ مٹی میں مٹی ہو جائے گا. لیکن روح کہاں سے آئی؟ مجھے یاد پڑتا ہے میں نے یہیں پر کچھ وضاحت کی تھی، اس لیے اب میں اشارے دے کے آگے بڑھ رہا ہوں. روح کا تعلق عالم ملکوت سے ہے. یہ روح کیا ہے؟ روح بسیط ہے، روح مجرد ہے. روح میں 5 جوہر رکھے ہیں اللہ نے. یہ سوال
آپ کو لکھ لینا چاہیے، اس لیے کہ پوچھا جائے گا۔ اور دوسرا، صرف سوال پہ این ممکن ہے کہ ایک شخص سارے سوالوں کے درست جواب دے دے، لیکن حضور و غیاب بھی آپ کا آنا اور وقت پہ آنا تحریر کیا جا رہا ہے۔ تو مولا متقیان نے دنیا سے جاتے ہوئے ہی دو چیزیں آپ سے کی تھیں، اوصیکم بتقوی اللہ و نظم امرکم، میں تمہیں تقوی الہی اور اپنے امور میں، اپنے کاموں میں نظم و ضبط کی وصیت کرتا ہوں۔ تو یہ دونوں چیزیں ہیں، اپنی حاضری بھی، اور اگر کوئی وہ لگانا بھول جائیں تو آپ لگوا دیا کریں، چونکہ یہ آپ کے نتیجے میں شامل ہے۔ انسان کی روح میں 5 جوہر ہیں، کون کون سے؟ جوہر علم، جوہر نور، جوہر بقا، جوہر ارتقاء اور جوہر خوشبو۔ روح لطیف ہے، اور اس روح لطیف میں اللہ نے 5 جوہر رکھے۔ اگر یہ آپ نے بات سمجھ لی یا میں سمجھا سکا تو بہت سارے سوالوں کے جواب آپ کو از خود مل جائیں گے۔ کتنے عرصے تک شہدائے کربلا کے جسد خاک کربلا پر پڑے رہے؟ کیوں ان سے خوشبو آتی رہی؟ کتنے عرصے تک شہدائے کربلا کے سر دیار بدیار لے کے جاتے رہے؟ جتنا عرصہ بیبیاں قید رہیں، سید الشہداء کا سر اتنا عرصہ تن سے جدا ہوا، کسی کا سر ذرا آپ تن سے جدا کر دیں، 2 دن گزار دیجئے پھر دیکھیں کیا ہوتا ہے، لیکن جتنا وقت گزر رہا ہے خوشبو آ رہی ہے مسلسل۔ سید الشہداء امام ہے۔ میں آپ کے صحابی ابو ذر کے غلام جون کی بات کروں، خوشبو آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ کیوں؟ فرزند رسول نے خود دعا دی، جب اجازت نہیں مل رہی تھی تو انہوں نے اپنا حربہ آزمایا، کہا اچھا اس لیے اجازت نہیں دے رہے کہ کہیں میرا سیاہ خون آپ کے سرخ خون میں شامل نہ ہو جائے، حبشی ہوں، آپ بنو ہاشم ہیں۔ سمجھتا تھا کہ کیسے اجازت لینی ہے۔ حضرت کی آنکھیں نم ہوئی، روانہ کیا اور ہاتھ اٹھائے دعا کے لیے، اور جو دعائیں دیں ان میں سے ایک دعا کہ اللہم طیب ریحہ، پروردگار اس کی بوئے بدن کو خوشگوار بنا دے۔ اور کربلا میں جب لاشیں تلاش کی جا رہی تھیں تو جناب جون کی لاش سے اس قدر خوشبو سے پہچانا، کیوں؟ اور خود معصوم۔ یہ 5 جوہر ہے ہر انسان کی روح میں۔ کیوں جب بھی کوئی اچھی بات کی جائے تو آپ کا چہرہ کھل اٹھتا ہے؟ پہلی دفعہ سن رہے ہیں کیا؟ پہلی دفعہ سن رہے ہیں؟ نہیں، آپ کی روح آشنا ہے اس سے، اسی لیے آپ خود فوراً جیسی کیسی بات ہو صلوات پڑھ کے، نعرہ لگا کے یا کچھ کہہ کے تائید کرتے ہیں۔ تائید کب کی جاتی ہے؟ جب ایک چیز پہلے آپ کے وجدان میں، آپ کی فطرت میں، آپ کے نفس میں، آپ کی روح کے اندر موجود ہو۔ جوہر خوشبو، جوہر نور، جوہر بقا، جوہر ارتقاء، اگر یہ بات پہنچی ہے۔ اب امام صادق کی یہ حدیث سن لیجئے، آپ کے بہت سارے سوالوں کا جواب آ جائے گا۔ پھر پتہ چلے گا کہ کون معراج پہ جا سکتا ہے، کون نہیں جا سکتا۔ کیوں جبرائیل فرشتہ ہو کے بھی نہیں جا سکتا؟ کیوں پیغمبر انسان ہو کے بھی چلے گئے؟ اور کیسے انسان ہے؟ کیا فرق ہے؟ اساسی اور بنیادی فرق۔ امام صادق فرماتے ہیں جس چیز سے اللہ نے تمہاری روحوں کو بنایا، اس سے اللہ نے انبیاء کے جسموں کو بنایا۔ یعنی جتنی تمہاری روح لطیف ہے اتنے انبیاء کے جسم لطیف ہیں۔ اللہ نے جس چیز سے تمہاری روحوں کو بنایا اس سے انبیاء کے جسموں کو بنایا، اور جس چیز سے اللہ نے انبیاء کی روحوں کو بنایا اس سے ہم محمد و آل محمد کے جسموں کو بنایا۔ یعنی جتنی انبیاء کی روح لطیف ہو سکتی ہے اتنے ہمارے جسم لطیف ہیں۔
اسی لیے پیغمبران کو روحانی معراج نصیب ہو سکتی ہے، لیکن روحانی بھی ہو اور جسمانی یہ ممکن نہیں ہے۔ صرف پیغمبر ہیں یا ان کی اہل بیت ہیں، جن کے بارے میں فرمایا کہ لحمہ لحمی و دمہ دمی۔ یہ 14 کے 14 وہی حقیقت واحدہ ہیں، حقیقت محمدی ہے، جو کبھی علی کی شکل میں متجلی ہوئی، کبھی امام رضا کی شکل میں متجلی ہوئی، کبھی امام زمانہ کی شکل میں۔ زمانے بدل رہے ہیں، لیکن وہ حقیقت مختلف انداز سے اس کائنات میں متجلی نہیں ہے، فرق نہیں ہے، ذرہ برابر فرق نہیں ہے۔ جو حکم پیغمبر کا ہے وہی آپ کی اہل بیت کا ہے، جہاں پیغمبر جا سکتے ہیں وہاں آپ کی اہل بیت جا سکتی ہیں۔ اب مولانا شبلی نعمانی، ان کی کتابوں میں سے ایک کتاب ہے المامون، اب اس کا مطالعہ کیجیے آپ، میں صرف اشارہ دوں گا تاکہ یہ مسئلہ یہ ابہام نہ رہے کسی کے ذہن میں، چونکہ ایک جوان نے کہا کہ رسول تو جا سکتے ہیں لیکن رسول کے علاوہ کوئی نہیں، نہ رسول بھی جا سکتے ہیں، آپ کی اہل بیت بھی۔ اب ایک صلوات پڑھی خاندان فاطمہ پر۔ 1,24,000 انبیاء آئے لیکن سب انبیاء کی نبوت برابر نہیں، سب انبیاء کی عصمت بھی برابر نہیں، سب انبیاء کا علم بھی برابر نہیں، سب انبیاء کی صلاحیتیں بھی برابر نہیں، سب انبیاء کا حیطہ قدرت بھی برابر نہیں، سب انبیاء کا دائرہ تبلیغ بھی برابر نہیں ہے۔ کچھ انبیاء آئے ہیں جو صرف اپنے گھر کے لیے بھیجے گئے، کچھ کو اپنے گاؤں کے لیے بھیجا گیا، کچھ کو 2 4 7 دیہاتوں کے لیے بھیجا گیا کہ یہ آپ کی ذمہ داری میں، کچھ کو اپنے شہر کے لیے بھیجا گیا۔ جیسے جناب موسیٰ ہیں، آپ کی رسالت عالمی نہیں ہے، آپ تورات اٹھا کے دیکھ لیجئے، عجیب الفاظ ہیں تورات کے، ایک جگہ بھی پروردگار نے یہ نہیں کہا، البتہ تورات اپنی اصل شکل میں نہیں ہے لیکن جس شکل میں بھی ہے آپ طرف اپنے اس اللہ کی عبادت کرو جس نے تمہاری قوم کو خلق کیا، عالمین کا خالق نہیں کہا، کائنات کا خالق نہیں کہا۔ جناب عیسیٰ کے دور میں پہلی مرتبہ جو پیغمبر اور جناب عیسیٰ کے درمیان 700 سالوں کا فاصلہ ہے تقریباً، تورات اور انجیل کی آیات میں بہت فرق ہے، اگر آپ کو ضرورت محسوس کی آپ نے تو عرض کیا جائے گا۔ اور پھر انجیل میں اور قرآن میں کیا فرق ہے، اگر آپ نے ضرورت سمجھی تو عرض کروں گا۔ بس اب یہ 6,500 سالہ انبیاء کی تاریخ اپنے آخری مرحلے پہ پہنچ رہی ہے، کیونکہ اب پیغمبر نے جو قوانین دیے ہیں یہ آفاقی نوعیت کے ہیں، اور یہ قوانین پہلے نہیں دیے جا سکتے تھے کیونکہ پہلے ذہن بشر میں اتنی صلاحیت نہیں تھی۔ تدریجاً انبیاء عقل بشر کو، روح بشر کو، ذہن بشر کو، انسانی تمدن اور تہذیب کو تدریجاً اوپر لاتے رہے۔ آدم 0 سے 1 پہ لائے، پھر آئے دوسرے انبیاء 2 پہ، 3 پہ، 4 پہ۔ اب پیغمبر وہ باتیں کہہ سکتے ہیں جو آپ سے پہلے نہیں کی جا سکتی تھی، اور پیغمبر نے بھی جتنی باتیں کہی ہیں صرف آج سے 1400 سال پہلے کی نہیں تھی، کچھ باتیں اس زمانے کے لیے تھیں، کچھ باتیں قیامت تک کے لیے، جیسا امام سجاد نے فرمایا کہ سورہ توحید اور سورہ مبارکہ الحدید کی جو آخری آیات ہیں یہ اس زمانے کے لوگوں کے لیے نہیں ہے، یہ قیامت کے نزدیک آنے والے اس زمانے کے لوگوں کے لیے۔ پیغمبر نے بھی فرمایا صحابہ سے کہ میری احادیث اور میرے فرامین یاد کر لو، نہ سمجھ آئے تب بھی یاد کرو، اور انہیں سینہ بسینہ والی جاؤ، ان قریب ایسے لوگ آ جائیں گے جو میرے فرامین کو سمجھ سکیں۔ اور پیغمبر کے کلام میں تمثیل بہت زیادہ ہے، مثالیں بہت ہیں۔
علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے کلام میں زیادہ مثالیں نہیں ہیں، لیکن پیغمبر کیا ہیں، کیوں؟ یہ بھی سوالات رہ رہے ہیں، لیکن ان کے جواب 10 سالوں میں پیغمبر نے جو جو کام کیے، علمی اعتبار سے، عقلی اعتبار سے. ایک بہت اچھا سوال ہے خواتین کی طرف سے، وہ جو میں نے حدیث پڑھی تھی کہ اللہ نہ کرے کسی انسان کا علم اس کی عقل سے زیادہ ہو جائے، ایسا انسان دوسروں کے لیے پرابلمز کریٹر بن جاتا ہے. تو سوال پوچھا گیا کہ یہ کیسے ہوتا ہے اور وہ پرابلمز کریٹر کیسے ہے؟ اس کا جواب میں عرض کروں گا چونکہ سوال اہم ہے. رسول اسلام ہمیں عالم دیکھنا چاہتے ہیں، ہمیں عاقل دیکھنا چاہتے ہیں، ہمیں با اخلاق دیکھنا چاہتے ہیں، ہمیں حساس دیکھنا چاہتے ہیں، ہمیں شخصیت دیکھنا چاہتے ہیں، ہمیں خوددار دیکھنا چاہتے ہیں. ان 10 سالوں میں رسول اسلام نے اپنا پورا زور، اپنی ساری طاقت صرف کر دی اسلامی معاشرے کی تشکیل میں، اور ایک نمونہ اسلامی ریاست کرنے کامیاب ہو گئے ہر اعتبار سے. اور کیسے کیسے سمجھایا، کیسے کیسے سمجھایا. میں ایک نمونہ عرض کر دوں ایک پہلو سے. معیشت اور اقتصاد کے حوالے سے ہمارے یہاں دین کا ایک تصور ہے کہ اگر سجدے پہ، پیشانی پہ سجدے کا نشان ہے تو سمجھا جاتا ہے بڑا عبادت گزار ہے. اگر کوئی تہجد پڑھتا ہے تو کہتے ہیں بڑا نیک. اگر نمازیں پڑھتا ہے، ٹوپی ہے سر پہ، تسبیح ہے، تو تصور. لیکن رسول نے ایسا پڑھے پھر بھی رسول اس کو قلم زد کر دیں، خط نسخ کھینچ دیں. عجیب ہے. حدیث ہے رسول اللہ کی اور فریقین کی کتب موجود ہے. فرمایا لا دین لمن لا معیشت لہ. جس شخص نمازیں پڑھتا رہے 100 رکعت اور ضروریات کے لیے ہاتھ پھیلائے، جس کی معیشت مستقل نہیں ہے، پیغمبر کی نگاہ میں بے دین ہے. عجیب یہ ہے کہ رسول نے فرد کی بات بھی کی ہے. یہ حدیث آپ نے نہیں لکھی لیکن یہ حدیث ضرور آئے گی تو نوٹ کر لیجیے. رسول اسلام نے انفرادی حوالے سے بھی بات کی، اجتماعی حوالے سے بھی بات کی. کہ جی لا دین لمن لا معیشت لہ. لا دین لمن لا معیشت لہو. پڑھیں گے لہ. جس کی معیشت نہیں ہے وہ بے دین. جس شخص کی معیشت، اقتصاد، اکانومی مستقل وسیلے روزگار نہیں ہے یہ بے دین ہے. ٹوپی کے باوجود، تسبیح کے باوجود، پیشانی پہ سجدے کے نشان کے باوجود. یہ فرد کی بات کی. مثلا ایک شخص بن جاتا ہے دوسروں کے درمیان ان کو نسخے لکھ کے دے، تعویذ وغیرہ، دعا، اسی کو روزگار بنا لے. لیکن کیا کر رہا ہے؟ بظاہر سمجھا جاتا ہے یہ بڑا دیندار ہے، رنگ برنگی ٹوپی پہن لیے، خاص لباس پہن کے بیٹھ گیا، تو دوسروں کے ٹکڑوں پہ پل رہا ہے. جسے آپ سب سے بڑا اپنی سوسائٹی میں دیندار سمجھتے ہیں اور اس کے لیے دعا کے لیے جا رہے ہیں، تو اس کا چولہا کیسے جل رہا ہے؟ آپ کچھ دے رہے ہیں تو جل رہا ہے. فرد کی بات ہو تو، معاشرے کی بات ہو تو. اب دیکھیے جس سوسائٹی میں ہم رہ رہے ہیں، مثلا پاکستان، کیا یہ سوسائٹی اور یہ معاشرہ اسلامی معاشرہ ہے؟ یہ غلط فہمیاں رسول اسلام نے دور کرنے کے لیے پہلے سے یہ بیانات دیے. دیکھ رہے تھے نگاہ غیب سے. مختلف رنگوں کی پگڑیاں پہن لیں، نیلی، پیلی، سبز، جیبوں میں مسواکیں ڈال لیں، اللہ کے ذکر کرنے شروع کر دیں. عام طور پہ تاثر یہ بڑے دیندار ہیں، بڑے اسلامی. ایک دن، ایک لمحہ ضائع نہیں ہونے دیا رسول نے. ہر لمحہ کوشش کی لوگوں کو شعور دیں، عقل دیں، معرفت دیں، دین سکھائیں، سمجھائیں، اتاریں، ان کی ذات
کا حصہ بنائے. مسلسل 63 سال, صرف 3-3.5 مہینے باقی ہیں, اور اب اللہ نے یہ پیغام بھیجا, یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک, اے رسول پہنچا دیجیے کیا, ما وہ, انزلہ جو نازل کیا گیا, من ربک آپ کے رب کی طرف سے, وَإِن لَمْ تَفْعَلْ اور اگر آپ نے یہ کام نہ کیا, فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ تو آپ نے اپنی رسالت کا کوئی بھی کام انجام. عجیب بات ہے کہ یہ کام کریں, یہ پہنچائیں, اگر نہ پہنچایا کچھ بھی نہیں کیا, آپ کا آنا نہ آنے کے برابر ہو جائے, آپ آئے نہیں ہیں, آپ نے کچھ کیا ہی نہیں ہے اگر یہ کام نہ کیا. سوال پوچھ سکتا ہوں, کیا کام ہے؟ کون سی ولایت؟ امام علی کی ولایت. عجیب ہے, کیا پیغمبر نے علی ابن ابی طالب کی ولایت کبھی بیان نہیں کی؟ پھر کیوں خدا کہہ رہا ہے؟ پیغمبر پلٹ کے نہیں کہہ یا رسول اللہ میں تو کب کہوں اعلان, اندازہ ہے صرف ایک عالم ہے. دیکھیے اگر آپ ان کے پاس جائیں جو علی کو چھوڑ کر کسی اور کو پیغمبر کا جانشین مانتے ہیں, ان کے پاس جا کے پوچھیں کہ دلیل کیا ہے جسے تم پیغمبر, وہ سارا زور لگا کر ان کے علماء اور اکابرین صرف ایک دلیل دے سکتے ہیں آپ کو. پہلی بات کہ وہ دلیل بنتی نہیں, دوسری بات کہ وہ دلیل بنتی نہیں. کیا کہا جاتا ہے کہ فلاں نے نماز پڑھائی, تو نماز پڑھانا دلیل نہیں ہے. فرض کریں نماز پڑھانا دلیل ہے, فرض کیجیے, تو کیا آپ بنتی ہے؟ ابھی آپ کہاں ہیں؟ ذرا اگر تھکے نہیں ہیں تو بتا سکتے ہیں کہ آپ کہاں ہیں. ممتاز آباد میں. تو آپ مختلف جگہوں سے آئے ہیں یہاں پر, ملتان کے اطراف سے, محلوں سے. اس کا مطلب آپ اپنے گھر میں نہیں. اگر امام بارگاہ میں ہیں تو گھر میں تو نہ ہوئے, اور اگر آج آپ چھٹی کرتے اور گھر میں ہوتے تو کیا پھر امام بارگاہ میں بھی ہوتے اس وقت؟ کیوں؟ اس لیے کہ انسان ایک وقت میں ایک ہی جگہ پر ہو سکتا ہے, دو جگہ نہیں ہو سکتا. یہ سادہ سی بات ہے. ممتاز آباد کے امام بارگاہ میں تو پھر گھر نہیں ہے, اور اگر گھر ہیں تو پھر یا نہیں. اب کہا جاتا ہے رسول کی بیماری کے 4 دن ہیں, ان 4 دنوں میں نماز پڑھائی, اس لیے یہ دلیل ہے رسول کی جانشینی کی اور خلافت کی. تو دوسری طرف رسول نے انہی 4 دنوں میں ایک لشکر بھی بنایا تھا اسامہ بن زید کی سربراہی میں, اور تاکید کیا فرمائی؟ صحیح بخاری کے کلمات ہیں کہ اس لشکر میں شرکت کرنا سب پر لازم ہے اور واجب ہے, اور جو اس لشکر میں شرکت نہیں کرے گا وہ ملعون ہے, رسول کی لعنت ہے, اور وہ دشمن خدا اور رسول ہے. اس کا مطلب لشکر میں جانا چاہیے تاکہ لعنتی ہونے سے بچ جائے, خدا کی دشمنی سے بچ جائے. یا نماز پڑھائی یا لشکر میں گئے. لشکر میں گئے تو نماز نہیں پڑھائی, ایک ہی دلیل بنتی ہے اور وہ بھی نہیں بنتی. اور اگر کہیں کہ نہیں نماز پڑھائی تو وہاں نہیں گئے, تو جو وہاں نہیں گیا کون ہے وہ؟ اسے بنائیں گے رسول کا جانشین جو اس کا دشمن ہے. اور علی کی خلافت کے کتنے دلائل ہیں آپ کی ولایت اور جانشینی کے؟ آپ کے مذہب کے صرف ایک عالم ہیں جن کا نام ہے علامہ حلی. یہ وہ فقی اور مجتہد ہیں جو اپنے بلوغ سے پہلے مجتہد, 11-12 سال کی عمر میں مجتہد بنے. ان کی کتابوں میں سے ایک کتاب ہے جس کا نام ہے الفین, 1000 الفین 2000. اس ایک کتاب میں علامہ حلی نے علی بن ابی طالب کی ولایت اور قرآن اور حدیث 2000 دلائل بیان کیے. اور کتاب کے آخر میں یہ لکھا کہ علی کی ولایت کے دلائل
2000 میں منحصر نہیں ہے. میں نے ذات آخرت کے لیے اپنی نجات اور بخشش کے لیے تبرکن 2000 لکھے. یعنی علی ابن ابی طالب کی خلافت اور ولایت کی دلائل الہ ماشاء اللہ ہے. یہ تو ایک مثال ہے. پیغمبر نے زندگی میں ہر روز کسی نہ کسی طرح علی کی ولایت کا اعلان کیا. جس چیز کا دروازہ مسجد میں کھلتا ہے سب بند کرتے ہیں, صرف میرا اور علی کا دروازہ. علی کو مجھے ہارون کو موسیٰ, فرق کیا ہے؟ میرے بعد کوئی نبی نہیں آیا. میں علم کا شہر ہوں, علی اس کا دروازہ ہے. میں حکمت کا گھر ہوں, علی اس کا در ہے. حب علی یاکل الذنوب کما تاکل النار الحطب. علی کی محبت گناہوں کو اس طرح سے کھا جاتی ہے جس طرح سے آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے. وہ کبھی عجیب و غریب انداز اختیار کیا تاکہ لوگوں کو یاد رہ جائے. مسجد میں بیٹھے ہیں, کبھی تو انسان اطمینان سے گفتگو کرتا ہے, لیکن رسول عجیب انداز سے مسلسل جھوم رہے ہیں مسجد میں بیٹھے ہوئے اور مسلسل ایک ہی جملہ کہے جا رہے ہیں, کنت نبیا والآدم بین الماء والطین, کنت نبیا والآدم بین الماء والطین, کنت نبیا والآدم بین الماء والطین. مسلسل ایک جملہ. میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھا. میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھا. اب صحابہ پریشان ہے شمع رسالت کے پروانے کی, یہ رسول کیا کہہ رہے, ایک ہی بات کہے جا رہے ہیں. کیوں انداز اختیار کیا؟ تاکہ یاد رہ جائے. وہ بول رہے ہیں مسلسل, رکے نہیں. یہاں تک کہ علی ابن ابی طالب مسجد میں آئے, داخل ہوئے, اور رسول کو بھی دقیق اندازہ تھا کہ آنے والا آ رہا ہے. یہ علی کی ولایت کا اعلان ہے. ہر روز ہر دن کبھی ایک انداز اختیار کیا رسول نے, کبھی دوسرا انداز اختیار کیا, تاکہ میری ایک حدیث امت تک نہ پہنچے تو دوسری پہنچ جائے, میرا ایک فرمان امت کو سمجھ میں نہ آئے تو دوسرا سمجھ میں آ جائے. کبھی کبھی جب اس اینک سے اور اس زاویے دید سے انسان یوں لگنے لگتا ہے کہ پیغمبر آئے ہی علی ابن ابی طالب کی ولایت کا اعلان کرنے کے لیے, کوئی موقع نہیں جانے دیا. رسول پلٹ کے نہیں کہہ سکتے کہ میں تو پہنچا چکا. کیوں نہیں کہا؟ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے پاکستان میں عام طور پر ممبروں سے یہی بیان ہوتے ہیں, دیکھیں وقت ختم ہو رہا ہے, چھوڑ دیں, کل یہاں سے شروع کریں, 10 منٹ اور بیان کریں. دیکھیں آپ نے 10 منٹ کہہ کے, اچھا 10 بجے ایک صلوات پڑھیے. آپ نے تو کہہ دیا 10 بجے تک پڑھیے, لیکن ان لوگوں نے صلوات پڑھ کے عام طور پر یہ خیال کیا جاتا ہے کہ غدیر میں پیغمبر نے علی ابن ابی طالب کی ولایت کا اعلان کیا, اور روز غدیر کیا آپ ایک دوسرے کو مبارک دیتے ہیں؟ جشن تاج پوشی مبارک ہو. کیوں؟ غدیر کے دن کیا ہوا؟ ہم اپنے بچوں کو کیا سکھاتے ہیں؟ کس کی ولایت کا؟ مولا علی کی ولایت کا اعلان ہوا. تو جشن مناتے ہیں, کھانا کھلاتے ہیں, نیا لباس پہنتے ہیں, بہت فضیلت ہے روز غدیر کی. لیکن روز غدیر کیا ہوا؟ کیا روز غدیر علی ابن ابی طالب کی ولایت کا اعلان ہوا؟ وہ تو پیغمبر نے زندگی میں ہزاروں مرتبہ کیا. تو اس سے پہلے اللہ نے کیوں نہیں فرمایا جو غدیر میں کہا کہ الیوم اکملت لکم دینکم؟ غدیر میں کیوں کہا؟ علی کی ولایت کا اعلان تو پہلے بھی ہوتا رہا, پہلے کیوں نہیں کہا کہ الیوم یئس الذین کفروا؟ آج کے دن کافر مایوس ہو گیا, آج کے دن نعمت تمام ہو گئی, آج کے دن اللہ راضی ہو گیا. کیوں غدیر کے دن پیغمبر کو کہنا پڑا کہ فلا تخشو, اللہ کو کہنا پڑا فلا تخشوہم واخشوا, ان سے نہ ڈرنا, مجھ سے ڈرنا؟ کیوں خدا کو یہ کہنا پڑا کہ واللہ یعصمک من الناس, اللہ تمہیں لوگوں کے شر سے بچائے گا؟ کیا ہوا غدیر میں؟ اگر علی ابن ابی طالب کی ولایت کے اعلان پر دین نے مکمل ہونا ہوتا, دعوت ذوالعشیرہ میں ہی مکمل ہو جاتا. پہلے دن کیا دعوت ذوالعشیرہ میں پیغمبر نے علی کی ولایت کا اعلان نہیں کیا؟ جیسے ہی کہا کہ من یوازرنی فی ھذا الامر هو اخی و وصیی و خلیفتی, جو بھی اس امر رسالت میں میری مدد کرے گا وہ میرا بھائی, میرا جانشین, میرا نائب, میرا وصی, میرا خلیفہ ہے. کون کھڑا ہوا؟ علی کھڑے ہوئے. تو علی کی خلافت کا اعلان ہوا یا نہیں ہوا؟
ہو گیا تو دین کو مکمل ہونا چاہیے تھا یا نہیں؟ لیکن نہیں ہوا. نہیں ہوا. غدیر میں کیا ہوا؟ کیوں اللہ نے اتنا زیادہ دھمکی آمیز لہجہ اختیار کیا کہ پہنچائیے؟ اور جیسے ہی، اب میں خلاصہ کروں گا ورنہ چاہ رہا تھا کہ ذرا تفصیل سے بیان کروں، سمیٹوں گا تاکہ نتیجے تک پہنچ سکیں. جیسے ہی آیت نازل ہوئی پیغمبر نے سونا چھوڑ دیا، تھوڑی دیر مختصر آرام کرتے. 24 گھنٹوں میں 1 سے 2 گھنٹے پیغمبر سوتے تھے، باقی کا وقت گھر سے نکلتے ہیں. کسی صحابی کے دروازے پہ دستک دی، جہاں آج سے پہلے 10 سالوں میں کبھی نہیں گئے، پہلی مرتبہ جا رہے ہیں. صحابی بہت خوش ہے کہ آج رسول آئے، کھلا ہو، خدمت کرنا چاہتا ہے، خورما پیش کرنا چاہتا ہے. فرماتے ہیں میں بیٹھوں گا نہیں، بس ضروری پیغام لے کے آؤ کہ میری زندگی کے کچھ دن باقی رہ گئے، میں اپنے پہلے اور آخری حج کے لیے مکہ جا رہا ہوں، تم پر واجب ہے کہ اس سفر میں میرے شریک بن جاؤ، اگر نہیں جاؤ گے تو تم پر اللہ اور اس کے رسول کی لعنت ہوگی. عجیب ہے نا. ان چند دنوں میں رسول نے مکہ کا، مدینہ کا کوئی گھر نہیں چھوڑا جہاں یہ پیغام. نتیجہ کیا ہوا؟ رسول اسلام جب مدینہ سے 25 ذیقعد بروز ہفتہ مدینہ چھوڑا تو 1000 افراد رسول کے ساتھ مدینہ سے شامل تھے. کیا ہونے والا تمام ہے، انتظام ہے. اور ذرا پیغمبر کا راستہ دیکھیں، 25 ذیقعد کو چلے ہیں، اب 5 ذی الحج کو مکہ پہنچے. کتنے دن لگے راستے میں؟ کتنے دن لگے؟ 5 دن. 5 نوٹ کر لیجیے. کیوں؟ اس لیے کہ جتنی بھی آبادی، عرق، قجد، منزل سیرف، منزل متعشہ، بوا، جتنے بھی رستے میں قریے، دیہات، سب میں رسول کھڑا کرتے ہیں ساتھیوں کو، اور خود قریے کے اندر وہی پیغام جو مدینے میں دیا. ایک ایک گھر. یہاں اس سے پہلے جب بھی جاتے تھے پورا دن وہاں گزارتے تھے، جو کہ آپ کی ماں کی قبر تھی، ماں کی مزار. آج چند لمحوں کے لیے رکے، اپنی ماں کی قبر کا سلام کیا اور پھر قریب چلے گئے. 23,000 افراد رسول اسلام نے کم از کم راستوں سے جمع کیے. 1,03,000. علی کہاں ہے؟ مدینہ میں نہیں ہے. کہاں ہے؟ یمن میں. پیغمبر نے یمن اور نجران تبلیغ دین اور خمس اور زکات معاوری کے لیے بھیجا تھا. پیچھے قاصد دوڑایا، جیسی آیت آئی تھی قاصد دوڑا دیا. علی آپ نے مدینے واپس نہیں آنا، مکہ آنا ہے، میں نے آپ کا احرام اٹھا لیا ہے، آپ سیدھے مکہ پہنچ، جس بات کو آ سکتے ہیں لائے. حضرت نے کم از کم 12,000 افراد یمن سے اپنے ساتھ لیے. کتنے ہو گئے؟ کم سے کم تعداد 1,15,000. 5 ذی الحج کو رسول مدینے پہنچے، مکہ پہنچے اور کیا. ان 10 دنوں میں عبادات، حج کی تعلیم اور حج کی انجام دہی ہوئی. اور حج کو ہم مکہ چھوڑیں گے. سب پر واجب ہے کہ کل اس رسول اب ہمیں اعلان کر رہے ہیں. آپ کے ذہن میں سوال اٹھا یا نہیں اٹھا؟ خانہ کعبہ سے بھی بہترین جگہ ہو سکتی ہے اعلان کے لیے؟ سب سے موزوں ترین مقام کیا ہے؟
کعبہ ہے، مکہ ہے، لیکن رسول نے مکہ کا انتخاب نہیں کیا، اللہ نے مکہ کا انتخاب نہیں کیا، کعبے کا نہیں کیا. کیوں؟ کیا حکمت ہے؟ ایک کام میں. اب غدیر کو بیان کے لیے گھنٹوں چاہیے اور ہمارے پاس صرف 15 منٹ ہے. میں چاہتا ہوں 10 منٹ میں سمیٹ لیں تاکہ کچھ عبادت اور گریہ بھی ہو جائے. 16 ذی الحج کو روانہ ہوئے مکہ سے. 5000 افراد کم سے کم مکہ کے رسول کے ساتھ شامل ہو گئے. یہ کم ترین تعداد ہے تاریخوں میں جو لکھی گئی ہے. 1,20,000 یہ سب سے کم ہے، ورنہ 1,70,000 بیان کیا گیا. 18 ذی الحج کو پہنچے ہیں ظہر سے میں غدیر. رسول نے فرمایا صحابہ سے کہ یہ جھاڑیاں صاف کریں، بیٹھنے کا انتظام کریں. جب سب بیٹھ گئے، اب مصیب ہے، وہ کوئی درخت نہیں، پانی نہیں. رسول نے ایسی جگہ کا انتخاب کیا یہاں سے قافلے الگ الگ ہوتے تھے. کہ سب بیٹھے. جب بیٹھ گئے تو کہا کا انتخاب صرف ایک حکمت عرض کر رہا ہوں کیونکہ اب وقت ختم ہو رہا ہے. کہا کہ اب جلدی کرو، ممبر کا انتظام کرو. شمع رسالت کے پروانے پریشان ہو گئے. اگر میں آپ میں کہوں کہ یہاں لکڑی کام اچھا ہوتا اور آپ اپنی ان کاموں میں رکھتے ہیں ملکی سطح. اگر صحرا میں کوئی آپ کو لے جائے، یہاں جو ریگستان ہے ملتان کے قریب بنتے ہیں بہاولپور کے، اور وہاں چلے اگر کوئی آپ سے کہے، کوئی عالم لے جائے تو کیا کہیں گے؟ وہ پلٹ کیا ہے گھوم پھر کے کہ یار حضرت نے فرمایا نا، ہر صورت ممبر چاہیے، مجھے کچھ اہم ترین اعلان کرنا ہے، ممبر کا انتظام کرو. ممبر کدھر سے؟ فرمایا مجھے ممبر چاہیے. جب مسلسل کوشش کے باوجود سب نے یہ کہہ دیا کہ یہاں ممبر نہیں ہو سکتا انتظام، تقریر اور خطاب کا ارادہ تھا ہمیں مکہ میں بتاتے تو وہاں سے نیا ممبر بنوا کے لے آتے، یا مدینہ میں بتا لیتے. یہاں صحرا میں جہاں حد نگاہ تک ریت ہی ریت ہے، ممبر کہاں سے لائیں؟ کہا اچھا آپ ممبر بنا سکتے، اعلان ہوتا ہے. ابن خلدون نے تعداد بھی لکھی ہے، 9 اور ان اوپر نیچے رکھا گیا ممبر تیار، اور رسول گفتگو کے لیے بڑھے ممبر کی طرف. اس سے پہلے کہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ رسول نے ممبر پر کون سا اعلان کیا کہ جس سے دین مکمل ہوا، جس سے نعمت تمام ہوئی، جس سے اللہ راضی ہوا، جس سے کافر مایوس ہوا. سب سے پہلے مرحلے میں یہ کہ یا رسول اللہ، اگر آپ نے یہی پالانوں کا ممبر بنانا تھا تو شروع میں بنا لیتے، تک بیچاروں کو آگے رکھا تپتی ریت کے اوپر، اور باقی جو افراد قریبی تھے وہ اتنے پریشان رہے، بھاگ رہے، دوڑ رہے، ممبر بنانے کی کوشش کر رہے. آپ کو پتا تھا کہ نہیں بن پائے گا، اب خود سے پہلے سے ہی یہ پالانوں کا ممبر بنا لیتے. تو رسول اسلام عقل مجسم عقل ہے، سراپا عقل، حکیم امت اسلامی رسول اسلام اپنے اس عمل سے قیامت جگہ انتخاب کیا. کیوں؟ یہ سمجھانے کے لیے کہ سمجھ لو، جو افراد میرے بغیر ایک ممبر بنانے کی صلاحیت نہیں رکھتے وہ صاحب ممبر کا انتخاب کیسے کر سکتے ہیں؟ اس لیے میں بناؤں گا، صاحب ممبر کا اعلان میں کروں گا. ممبر بن گیا، رسول گئے. کیا اعلان ہے؟ 5 منٹ باقی، اس میں میں نے خلاصہ عرض کرنا ہے غدیر کا. سب سے پہلے رسول اسلام نے فرمایا کہ سنو، ان اللہ مولایا، اللہ میرا مولا ہے، فَأَنَا مَوْلَى الْمُؤْمِنِينَ، اور میں مومنین کا مولا ہوں.
فمن کنت مولا ہو فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کے یہ علی مولا ہے۔ اگر غدیر میں رسول کا اعلان یہاں پر رک جاتا، نہ دین مکمل ہوتا، نہ نعمت تمام ہوتی، نہ اللہ راضی ہوتا، نہ کافر مایوس ہوتا، نہ رسول کے قتل کے لیے کوشش کی جاتی جیسا کہ کی گئی، اور اللہ نے اپنا وعدہ پورا کیا کہ واللہ یعصمک من الناس۔ آئیے ایسی بات ہوئی، ایسا خاص اعلان ہوا جس سے دین بھی مکمل ہوا، نعمت بھی تمام ہوئی، اللہ بھی راضی ہوا، کافر بھی مایوس ہوا۔ جیسے ہی پیغمبر نے کہا کہ من کنت مولا فہذا علی مولا، رکے خطبہ غدیر کی تلاوت کیجیے۔ اس کے فوراً بعد پیغمبر نے فرمایا کہ سنو، علی کے بعد علی کا بڑا بیٹا حسن مجتبی میرا وصی، میرا جانشین اور تمہارا امام ہے۔ حسن کے بعد حسین، حسین کے بعد علی زین العابدین، پھر محمد باقر، پھر جعفر صادق، پھر موسیٰ کاظم، پھر علی ابن موسیٰ الرضا، پھر محمد تقی، پھر علی نقی، پھر حسن عسکری، پھر محمد مہدی۔ اگر آپ کے گھروں میں خطبہ غدیر موجود ہے تو اٹھا کے دیکھیں، سب سے زیادہ ذکر خطبہ غدیر میں پیغمبر نے نہ علی کا کیا ہے، نہ حسن کا، نہ حسین کا، نہ کسی اور امام کا۔ سب سے زیادہ ذکر اور علامات اپنے آخری جانشین امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی بیان کی۔ اس لیے کافر مایوس ہوا، یہ نعمت تمام ہوئی، اس لیے اللہ راضی ہوا۔ اس سے پہلے ہزاروں مرتبہ علی کی ولایت کا اعلان ہوا، کافر مایوس نہیں تھا، غدیر میں مایوس ہوا۔ کیوں؟ اس لیے کافر یہ سمجھ رہا تھا کہ پیغمبر بوڑھے ہیں، کچھ دنوں بعد یہ مر جائیں گے، ان کے بعد ہم خود آ جائیں گے، اگر علی آ بھی گئے تو ہم علی کو راستے سے ہٹا دیں گے، اگر علی نے حکومت کر بھی لی 10 سال کریں گے، 20 سال پلٹ کی حکومت تو ہمارے پاس آئے گی، خلافت ہمارے پاس آئے گی۔ لیکن جیسے ہی میدان خم غدیر میں پیغمبر نے علی کے بعد علی کے 11 بیٹوں کی قیادت، سیادت، امامت اور رہبری کا اعلان کیا، پھر مایوس ہوا، اب تو ہم کبھی مجھ تک نہیں پہنچے، اب تو یہ حکومت کبھی ہم تک نہیں آ پائے گی۔ وہ دیرینہ خواب جن کے لیے اتنی پلاننگ کی گئی تھی، جن کی سیاست کی گئی تھی، سارے آنکھوں کے آگے اندھیرا۔ تو سمجھ لیں کہ غدیر صرف علی ابن ابی طالب کی ولایت کا اعلان نہیں ہے، غدیر علی کے بعد علی کے 11 بیٹوں کی ولایت، امامت، قیادت، سیادت، رہبری اور خلافت کا اعلان ہے۔ کہ تاریخ کی جتنی بڑی کتابیں، کوئی بھی نام لیجیے، ان میں سے مجھے بتائیں کہ یہ تاریخ کسی شیعہ رائٹر نے لکھی ہے۔ یہ جتنی بھی باتیں کر رہا ہوں، وہ آیت اللہ محمد دشتی کی کتاب اردو میں ہے منزلت غدیر۔ یہ وہ شخصیت ہیں کہ جنہوں نے خود کو ولایت علی ابن ابی طالب، نہج البلاغہ اور سیدہ زہرا کی شخصیت کے لیے وقف کر دیا۔ شاید ہی زندگی میں انہوں نے کوئی اور کتاب لکھی ہو۔ سیدہ زہرا کے خطبات کے اوپر، کلام کے اوپر، ان کی لفظوں کی فرہنگ بیان کی، جیسے انہوں نے کام کیا ہے، مولانا کی کلمات کو جمع کیا۔ پہلی مرتبہ نہج البلاغہ جو آپ کے ہاتھوں میں ہے، آج بہت سارے افراد بول رہے ہیں کہ علی کا کلام نہیں ہے، یہ نہج البلاغہ مرتبہ، اس سے پہلے یہ کام ہوا، لیکن پہلی مرتبہ جو ہوا ہے 20 علماء کے ساتھ مل کر اپنی زندگی کی کئی سال لگا کر آغا دشتی نے اس کی اسناد کو جمع کیا، اور 20 جلدیں اس میں صرف نہج البلاغہ کی سندیں لکھی گئی کہ یہ ایک جملہ جو نہج البلاغہ میں آ رہا ہے، یہ سیرت، تاریخ اور حدیث کی پہلے کن کن کتابوں میں آ چکا ہے، انبار لگا دی، رد نہیں کرتا نہج البلاغہ کلام علی ہونے۔ یہ آگے دشتی ہیں، انہی کی کتاب ہے، غدیر پر انہوں نے لکھی ہے۔ یہ نوحہ جو میں نے پڑھا ہے، میں نے انہی سے سنا ہے، انہی کی کتاب سے پڑھا ہے۔ یہاں تک کہ انہوں نے شکوہ کیا، خود انہوں نے ایران کے حوالے سے شکوہ کیا، اگرچہ وہاں بھی یہ بیان ہوتا ہے لیکن کم ہوتا ہے۔
ہمارے ہاں پاکستان میں غدیر کا تصور یہ ہے کہ غدیر علی ابن ابی طالب کی تاجپوشی کا دن ہے. نہ، یہاں بہت اہم ترین وقت ختم ہو چکا ہے. ذکر کروں تاکہ کچھ اشک آنکھوں سے روا ہو جائیں اور ہمارے بیٹھنے کا ثمر تمام کو حاصل ہو سکے اور ہم یہ روحانی سمیٹ کر. کل میں نے جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کے حوالے سے دو باتیں کی. اس کی کون ہے؟ ثانی زہرا، عقیلہ بنی ہاشم، عالم غیر معلمہ، شریکت الحسین، عصمت صغرا، زینب کبرا، علی ابن ابی طالب کی شیر بیٹی. ایک کام پیغمبر نے کیا، وہی کام زینب نے بھی انجام دیا. پیغمبر نے، جیسا میں نے آج آپ کی خدمت میں عرض کیا، زندگی میں جو کام سب سے زیادہ انجام دیا کیا ہے؟ علی کی ولایت کو بیان زبان سے، اور پھر یہی اعلان عمل سے کیا، بلند کر کے. زینب بنت علی نے اپنی زندگی میں یہ دونوں کام کیے. حسین کا گلا تو میدان کربلا میں کٹ گیا. حسین اپنے جانشین کا کام کیسے اعلان کریں؟ تو اب یہ کام حسین نے نہیں کیا، شریکت الحسین نے کیا. حسین کے جانشین کا اعلان، جو حسین کے بعد ولی خدا ہے، انسان کامل ہے، امام برحق ہے، اس کی ولایت اور امامت کا اعلان حسین نے کیا، زینب نے کیا. یہاں یہ بی بی محمد بنی ہے. پیغمبر نے دو طرح سے اعلان کیا، زینب بنت علی نے بھی دونوں طرح سے اعلان کیا. جب خیموں کو آگ لگی، جلتے ہوئے خیموں میں یہ بی بی پہنچی ہیں ایک 22 سالہ جوان کے پاس. کیا پوچھ رہی ہیں؟ کہ سید سجاد آپ وقت ہیں، بتائیں کیا کریں، جل کے مر جائیں یا خیموں سے باہر نکل جائیں؟ بتائیے، کیا علی کی بیٹی یہ معمولی مسئلہ خود نہیں جانتی تھی، جس کے بارے میں خود سید سجاد کے یہ جملے ہیں کہ ان عمتی زینب عالمۃ غیر معلمہ، میری پھوپھی زینب عالمہ غیر معلمہ ہے، یعنی اس کائنات میں سوائے اللہ کے کوئی بھی میری پھوپھی زینب کا استاد نہیں ہے، وہ جو شاگرد پروردگار ہے. کیا یہ معمولی مسئلہ نہیں جانتی تھی؟ تو پھر کیوں پوچھ رہی ہیں سید سجاد سے؟ سید سجاد سے یہ مسئلہ پوچھ کر سیدہ زینب امام سجاد کی امامت اور ولایت کا اعلان کر رہی ہیں کہ اب جانشین حسین علی زین العابدین ہے. یہاں سید سجاد کی ولایت کا زبانی اعلان کیا اور تھوڑی دیر کے بعد عمل سے اعلان کیا. اب بتائیے گا، کیا واللہ یعصمک من الناس کی ضمانت جاری ہونے کے بعد علی کا بازو بلند کرنا یہ زیادہ مشکل تھا، یا جلتے ہوئے خیموں 56 برس کی ضعیفہ 22 برس کے جوان کو اپنے کندھوں پہ اٹھا کے باہر لا رہی ہے؟ یہ کیا کر رہی ہیں؟ یہ سید سجاد کی ولایت کا اعلان کر رہی ہیں. بس میرے عزیزو، وقت ختم ہو رہا ہے. ایک جملہ اور سن لیجیے. یہ بی بی کون ہے جس کا میں ذکر کر رہا ہوں، جو شبیہ خدیجۃ الکبریٰ ہے؟ یہ بی بی بظاہر پنجتن پاک کی فہرست میں شامل نہیں ہے. پنجتن پاک کا یہ بی بی کبھی محمد بنی جیسا میں نے اشارہ دیا، کبھی علی بنی، کبھی فاطمہ، کبھی حسن، کبھی حسین، کبھی عباس. بس دو جملے اور سن لیجیے.
یہ محمد بنی، کب علی بنی ہے؟ شہر کوفہ کے دروازہ پر، جہاں پر ابن ابی طالب کا ایک بوڑھا صحابی اور گزر رہا ہے، نابینا ہو چکا ہے، ابن عفیف، جوان سال بیٹا ہے، اس کا کندھا ہلایا، کہا کہ بیٹا کیا قیامت برپا ہو گئی؟ کیا حشر برپا ہو گیا؟ کہ نہیں بابا ایسا نہیں۔ 40 ہجری میں 20 سال پہلے جب ضرب لگی تھی اور ہم عیادت کے لیے علی کے گھر گئے تھے، اور جب اٹھنے لگے تھے تو علی نے اپنا سر، اپنا ہاتھ اپنے زخمی سر پہ رکھ کے ہم سے جو آخری جملہ کہا تھا کہ اب چلے جاؤ۔ اب علی کی آواز حشر میں سنو گے، محشر میں سنو گے، قیامت میں سنو گے۔ بیٹا میں یہاں اس مقام پر علی کی آواز سن رہا ہوں۔ کہ بابا یہ علی کی آواز نہیں ہے، علی کی شیر دل بیٹی زینب بنت علی کی آواز ہے۔ یہاں یہ بی بی علی بن گئی، اور کبھی یہ بی بی حسن بنی ہے۔ وہ بی بی جو علی اکبر کی لاش پہ ایسے گریہ کر رہی تھی، جو یوں لگ رہا تھا کہ ابھی زینب کی روح قفس انصری سے جائے گی، جب انہوں محمد کی لاشیں پہنچی تو ایسے خاموش ہیں جیسے جانتی نہیں۔ کون سمجھے گا اس سکوت کو؟ یہاں یہ بی بی حسن بن گئی، اور کبھی یہ بی بی حسین بنی۔ جس طرح سے کربلا میں حسین ہر زخمی اور شہید کی لاش پر اس طرح سے پہنچتے تھے اس کی جان کو بچانے کے لیے، اس کی لاش کو اٹھانے کے لیے، کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام تک بارہا شریکت الحسین نے یہی کام کیا۔ جب بھی اونٹ کی بلندی سے کوئی بچہ زمین پہ گرتا تھا، قافلے کو روکنے کے لیے تاکہ قافلہ رک جائے، حسین کی امانتوں کی جان بچ جائے، بار بار خود کو اونٹ کی بلندی سے زمین پہ گراتی تھی۔ یہاں حسین بن گئے۔ اور کبھی یہ بی بی عباس بنی ہیں، کب؟ شام غریبہ، جب چلے ہوئے خیموں کے گرد بی بی نے پہرا دینا شروع کیا۔ ایک مرتبہ ٹوٹی ہوئی تلوار اٹھائی اور پہرا دیتے ہوئے رخ کیا دریائے فرات کی طرف، جہاں شط فرات پر ایک شیر